بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہم والسیدہ۔ تقریباً 3-4 دن پہلے ہم نے ایک کسٹوڈین صاحب ہیں جو اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں، غالباً ان کا نام سید حیدر علی شاہ کے نام سے وہ اپنے آپ کو موسوم کرتے ہیں، ان کی ایک جو گفتگو ہے جس پر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کے جو اصحاب ہیں ان کو درود پاک میں شامل کرنے کے اعتبار سے اس کو اسراف کہہ رہے تھے، تو اس پر ہم نے ان کی گرفت کی اور کتاب و سنت کا جو صحیح حکم ہے وہ بتایا۔ تو الحمدللہ جہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس حقیقت کشا گفتگو کو سن کر تحسین پیش کی، وہاں کچھ لوگوں کو پریشانی بھی لاحق ہوئی کہ یہ اس طرح جو ہے یہ گفتگو کیوں کی گئی۔ تو میں پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ دراصل یہ سنیت کے نام پر یہ لوگ دھبا ہیں، ان لوگوں کو علم سے تعلیم سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ لوگ عالم نہ عالم ہوتے ہیں اور نہ یہ علماء کی صحبت میں کبھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ لوگ، دوسری بات یہ عرض کروں کہ یہ لوگ بنیادی طور پر ان کا اہل سنت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں ان کی جو حرکات و سکنات ہیں، روافظ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ جنازوں میں شرکت کرنا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کا روافظ کے جو شعائر ہیں ان کی جو ہے وہ قدر کرنا۔ ان کو جہاں دیگر باتیں تو یاد رہتی ہیں تو وہاں پر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات یاد نہیں رہتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ من وقر صاحب البدعۃ فقد کفر۔ اب سمجھدار لوگ اس کا ترجمہ خود ہی کر لیں گے۔ تو بہرحال آج میں ان کی جس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے حاضر خدمت آیا وہ ہے حدیث کرتاس۔ گزشتہ دنوں نادر علی ہمارے پاکستان میں کراچی میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو ان کے سوشل میڈیا چینل پر، ان کے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر اور انسٹاگرام وغیرہ پر ہمارے پاکستان کی ایک عالم دین ہے مفتی حنیف قریشی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی، اور وہ پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے حدیث کرتاس کا جواب دیتے ہوئے جہاں یہ گفتگو کی کہ بھائی اس حدیث کا جو راوی ہے وہ ابن شہاب زہری ہے، اور ابن شہاب زہری جو ہے اہل سنت کے ہاں ان کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور محدثین کے ہاں بھی ان کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ کوئی اتنے جو ہے وہ معتبر راوی نہیں ہے کہ ان کی روایت پر اعتماد کیا جائے۔ اور جہاں بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مابین اس طرح کے تقابل والے اور یہ کنٹریبیوشن جو معاملات ہیں وہ جو ہوتے ہیں، تو وہ یہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ کرتے ابن شہاب زہری۔ تو جہاں انہوں نے یہ کہہ کر اس روایت کا رد کیا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مثال دی۔ انہوں نے مثال یہ دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کو یہ کہا جائے حدیث کرتاس میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ، کاغذ اور قلم جو ہے وہ اس پر میں تاکہ تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں، اس کے بعد تمہیں آنے والی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، تاکہ تمہیں اس کے بعد تمہارے درمیان کوئی مخاصمت قائم نہ ہو۔ تو اب وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پلندہ جو ہے روافظ کیا کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا ونہ پر ڈالتے ہیں۔ تو اب میرا چونکہ آج کا موضوع وہ نہیں ہے حدیث کرتاس پر، صرف میں یہاں پر ایک اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں اس پر میں صرف یہاں پر ایک بات کر کے، تو وہ جو کسٹوڈین صاحب ہیں وہ جو اپنی طرف سے اس کے اندر اپنا حصہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر گفتگو کروں گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، اسی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے جو ابن شہاب زہری نے نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاختلف اہل البیت فاختصموا۔ یہ کسی بھی دنیا کے دانشور سے یا کسی بھی تھوڑے بہت عربی جاننے والے سے اس کا ترجمہ کرا لیں، فاختلف اہل البیت، کہ اہل بیت وہاں پر جو لوگ موجود تھے اہل بیت ان کے مابین اختلاف ہوا، فاختصموا، تو ان سب کے درمیان جو ہے ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب یہاں پر فاختصموا یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس جمع کے صیغے کو سب لوگ جانتے ہیں کہ جب جمع کی بات کی جائے تو اس کو کسی واحد کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس جمع کے صیغے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو ہے وہ
اس کی نسبت کر کے حضرت عمر فاروق کو مورد الزام کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ بہرحال کسٹوڈین صاحب کی بات جو میں کر رہا تھا، بات طویل ہو جائے گی، میں پھر اس پہ مزید بات نہیں کرتا. کسٹوڈین صاحب کی جو میں بات کر رہا تھا وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنی طرف سے اس میں بڑا حصہ ملانے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں پہلے یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ یہ کام جو ہے علماء کا ہے، ان جیسے جوہلا کا نہیں ہے کہ جن کو قرآن مجید الفرقان الحمید بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر جو ان پر گفتگو کی تھی تو میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہ اپنے اس سسٹم کے اندر آپ کو باقاعدہ دکھایا تھا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول کو یہ قل اطیعوا اللہ والرسول پڑھ رہے تھے کہ راہ کے اوپر جو تشدید ہے اس کو یہ فراموش کر رہے تھے. اور ایسا ہی تقریباً یہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہی قرآن پڑھتے ہیں. ان کو قرآن مجید الفرقان الحمید بھی جن لوگوں کو نہیں پڑھنا آتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے اتنے بڑے بڑے مسئلے جو بڑے بڑے محدثین امام بدر الدین عینی اور ملا علی قاری اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علامہ زرکلی اور ابن حجر مکی، ابن حجر عسقلانی، قسطلانی، یہ بڑے بڑے محدثین جو مسئلے حل کر رہے ہیں وہ مسئلے جو ہے اب یہ اس طرح کے جوہلا حل کریں گے. تو بہرحال انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا جو بات میں عرض کر رہا تھا. اب انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر الزامی جواب نہیں دینا چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا دفاع کریں لیکن وہاں پر الزامی جواب نہ دیں. الزامی جواب کیا؟ پہلے تو بات میں یہ عرض کر دوں کہ ان کو ساری کی ساری تکلیف یہی ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق یا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عثمان غنی یا دیگر جو صحابہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کا دفاع کیوں کر رہے ہیں اہل سنت. تو یہ بات میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کا دفاع کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر آج تک اہل سنت کا وتیرہ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اہل سنت کا وتیرہ رہے گا. تو آپ کا یہ کہنا کہ جی یہ یہاں پر آپ الزامی جواب نہ دیں، حضرت عمر فاروق کے معاملے کو جناب مولا کائنات مولا حیدر کرار خیبر شکن جناب مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کے معاملے کے ساتھ آپ اس کو نہ جوڑیں کہ جی وہ جو معاملہ تھا وہاں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کاغذ قلم لے آؤ. تو یہاں حضرت مولا کائنات کے معاملے میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی، وہ تو کفار کی خواہش تھی. تو یہ کسٹوڈین صاحب کہہ رہے تھے یار یہ کسٹوڈین بھی ایک بڑی عجیب اصطلاح نکل گئی ہے، اب یہ ایک نئے طریقے سے اہل سنت کو لوٹنے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے حضرت عمر فاروق کے معاملے کو مولا کائنات کے معاملے پر نہ کیا جائے قیاس، کیونکہ وہاں تو کاغذ قلم لانے میں نبی پاک کی خواہش تھی اور یہاں پر کفار کی خواہش تھی. تو یہ انہوں نے بالکل جھوٹ کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمر فاروق کے کہنے کے بعد خاموشی اختیار کر لینا، دوبارہ اس کا مطالبہ نہ کرنا، یہ حدیث تقریری کی زمرے میں آتا ہے. اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کو خود کہنا اور پھر خود کر بھی دینا، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق وہ اگرچہ کہا کفار نے تھا لیکن کیا تو کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہے. تو الزامی جواب جو ہے وہ شروع سے علماء اہل سنت دیتے چلے آئے. تو اب ان کو یہ پریشانی کہ جی یہ الزامی کیوں جواب دیا. تو بھائی یہ الزامی جواب جو ہے نا جن کو آپ اپنا ممدوح قرار دیتے ہیں اور جن کے آپ بڑے مداح بنتے رہتے ہیں، یہ روافض زمانہ جو ہے ان کے جو بہت بڑے ان کے ہاں جو جن کا بہت بڑا نام ہے جن کو ملا باقر مجلسی کہتے ہیں، ان کی جو کتاب ہے حیات القلوب اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت نے کوئی اپنی طرف سے اس واقعہ کو جو ہے وہ بیان کیا، بلکہ حیات القلوب کے اندر ملا باقر مجلسی نے اس واقعہ کو باقاعدہ طور پر اپنی کتاب کے اندر اس کو جگہ دی ہے. تو اس سے اب آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں جگہ دی. پھر اس کے بعد جو ہے ان کا جو سید شریف مرتضیٰ ہے اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر جو ہے اسی طرح کے ایک مولا کائنات مولا حیدر کرار کا واقعہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کو بھیجا، میرے مولا کائنات کو بھیجا کہ فلاں آدمی کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا کر آؤ. تو مولا علی کرم اللہ تعالی کریم گئے اور اس کو مٹا کر ختم کر کے نہیں آئے. تو اب یہاں پر کیا کہیں گے آپ؟ ہم تو وہ بات نہیں کرتے، یہاں پر کیا کہیں گے؟ تو یہ جو واقعات ہیں یہ آپ کے اپنے جو آپ کے ممدوح ہیں اور جس دھڑے کے آپ خود ہیں، یہ لوگ خود ہیں، ان کی کتب کے اندر یہ واقعات موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات وہاں موجود نہیں ہے. تو بہرحال آخر میں پھر میں یہ کہوں گا
کہ اس طرح کے معاملات کے اندر پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اس طرح کے معاملات میں تو علماء کو بھی بڑا مطالعہ کر کے اور بڑی عربی فارسی کتب چھان کر اس کے بعد جو ہے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ صرف اردو کتابوں پر بھی جو ہے وہ علماء تکیہ نہیں لگاتے، اعتماد نہیں کرتے، بلکہ عربی کتب میں ایک ایک لفظ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں پر کیا گفتگو کرنی۔ تو اس طرح کے جہلا جو ہے یہ اس طرح کے معاملات کے اندر گفتگو کریں گے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلا مشورہ ان کے لیے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام بس ٹھیک ہے مریدوں کو آپ نے ایک لپو لگایا ہوا ہے، بس وہ لپو لگا کے رکھیں، جو لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو لپو لگا کے رکھیں۔ آپ اس طرح کے معاملات کے اندر نہ پڑیں، بلکہ آپ جیسے لوگوں کو تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل بتانا بھی زیبا نہیں دیتا کہ آپ باقاعدہ چونکہ درسیات نہیں پڑھے ہوئے۔ مقتدی اور رہنما بننے کی جو پہلی شرط ہے، جو میں نے اپنی گزشتہ گفتگو کے اندر عرض کی تھی کہ مقتدی اور رہنما بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مقتدی اور رہنما وہ آدمی بن سکتا ہے جو عربی کتب پڑھ کے کم از کم اپنی ضرورت کے مسائل اس میں سے نکال سکتا ہو۔ آپ کو تو عربی کے عین کے اوپر جو فتح ہے اس کا بھی نہیں پتہ ہوگا، ان کو تو اس کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو بہرحال اس طرح کے جوہلا کو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، بات آخری یہی بات کروں گا کہ اس طرح کے جوہلا کو ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ یہ لوگ اصل میں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی اس طرح کی گفتگو نہ سنا کریں۔ یہ محدثین کی حدیث کی درایت تو دور کی بات، ان کو حدیث کی روایت کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ روایت کہاں سے آئی ہے، اس کی سند کیا ہے، یہ خبر واحد ہے، خبر مشہور ہے، خبر عزیز ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح، ان کو اس میں سے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، یا غریب ہے، ان کو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں پر آپ اعتماد نہ کریں۔ پاک پروردگار اس طرح کے جوہلا کے شر سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیارے صحابی مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کا دامن پاک تھا، دامن پاک ہے اور دامن پاک رہے گا۔ والسلام علیکم۔